پی ٹی آئی کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے، انتشار ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے پارٹی کا، وہ بہت آگے تک، کیونکہ آئین تو آئین ہوتا ہے نا، مطلب یہ کیسے کہ ایک حصے پر آپ نے آئین نافذ کر دینا، دوسرے حصے پر نہیں کریں گے کہ شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک بنائیں گے پی ٹی آئی میں، یہ تحریک انصاف والوں کو خدشہ ہے، پیسے لیے ہیں، دباؤ میں آئے ہیں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ بات بہو بیٹیوں کی ہوتی ہے تو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن السلام علیکم، میں امداد ہوں. پاکستان کی سیاست میں نئی صف بندی شروع ہو گئی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے گھوڑے روک دیے ہیں، یا تحریک انصاف کی تحریک جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے. کیوں بیٹھ گئی ہے؟ نئی صف بندی میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور معاملہ ہے بشریٰ بی بی کی رہائی کا، اور خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کی رہائی کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک بندے کو نکال دیا گیا اور ایک لیڈر کا استعفیٰ آ گیا ہوا ہے. ابھی بہت سے استعفے آئیں گے اور اچھا خاصا بھونچال مچے گا. استعفیٰ کس کا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر معاملہ ملٹری کورٹس کا دوبارہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے. حکومت نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ملٹری کورٹ تو بن کر رہیں گی، چاہے جو مرضی ہو جائے. بات ہو گئی ہے 27ویں آئینی ترمیم آئے گی اور عمران خان صاحب کے مقدمات ان ملٹری کورٹس میں چلیں گے یا کہیں اور، یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تو ان تینوں معاملات پر بات کریں گے، لیکن آغاز جو ہے وہ نئی صف بندی سے کر لیتے ہیں. نئی صف بندی پاکستان کی سیاست ہمیشہ محتاج رہی ہے، یا کم از کم پاکستان میں جس طرح ادارے سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ کون لگے گا اور وہ صاحب کا موڈ کیا ہوگا، اور اس موڈ کے مطابق ہم نے سیاست کرنی ہے یا اس موڈ کے مطابق چیزیں آگے بڑھنی ہے، یا نئے چیف جسٹس کون آئیں گے اور ان صاحب کا جو ہے وہ نظریہ کیا ہوگا، وہ کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف ان کا ٹلٹ ہوگا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے کہے آکھے میں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ جج ہوں گے، آئین پر چلیں گے، پارلیمنٹ کی بالادستی مانیں گے، یا پھر افتخار چودھری کی طرح خود کنگ بن جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر پاکستان میں سیاسی صف بندیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی میں نہ مانوں کی رٹ لگا کر انہوں نے پاکستان میں سب کچھ تہس نہس کرنے کے اعلانات کیے ہوئے تھے. ملک بند کر دیں گے، بلاک کر دیں گے، کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، ایس سی او نہیں ہونے دیں گے، 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر لیں گے، یرغمال بنا دیں گے سب کو، لشکر پر لشکر لے آئے. لیکن ہوا کچھ نہیں، اور جس چیز کو روکنا چاہ رہے تھے وہ ہو گئی، اور اس کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ گئے. میں حامد خان صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے. میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے. میں پی ٹی آئی کے دیگر وکلا کو جو ہارڈ لائن لے رہے تھے، یا پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو کہتے تھے کہ ہم تو کسی صورت منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ کسی اور کو چیف جسٹس بننے نہیں دیں گے، وہ سارے کے سارے خاموش ہیں. سب نے قبول کر لیا، سب نے تسلیم کر لیا جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا. وجہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جج ہیں، جس طرح عمران خان صاحب نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے کہا کہ ہمارے جج ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ جو جج ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور جو جج ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. یعنی پی ٹی آئی ان ججوں کو گالیاں دے گی جو ان کے خلاف فیصلے کریں گے. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کا معاملہ ذرا اور ہے. یحییٰ آفریدی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے پابند جج ہیں. ان کے متعلق کل میں عمر چیمہ صاحب کی سٹوری پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کے کہیں سے یہ منع کر دیا ہے کہ وہ کہیں بتائیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج کے بیٹے ہیں، جب وہ ہائی کورٹ میں تھے. اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ان کے صاحبزادے جو وکالت بھی کرتے تھے. تو وہ اس طرح کے جج ہیں. اب اس طرح کے جج آنے کے بعد اگر کوئی ولاگر، کوئی یوٹیوبر اس طرح کی حرکتیں کرے گا جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف کرتا رہا، کیونکہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ذرا الگ ٹائپ کے جج تھے، وہ اپنے اوپر ہونے والا جو الزام تراشیاں تھے اس کو اگنور کر دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے متعلق کیا کیا نہیں کیا گیا، کیا کیا نہیں کہا گیا. لیکن جب جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف فیصل ہوڈا صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب پگڑیاں اگر ہماری اچھلیں گی تو پھر ہم پگڑیوں کے فٹ بال بنا دیں گے بابر ستار صاحب کے خط کے بعد، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی زندگی کا پہلا از خود نوٹس لیا تھا. اپنی عدالتی زندگی کا پہلا از خود نوٹس لیا تھا، اپنے اوپر نہیں،
ساتھی جج صاحبان کے اوپر۔ جج کون تھے؟ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جڑیں کھوکھلی کرتے تھے، جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں ان کے خلاف کام کر رہے ہوتے تھے، عدالت میں بیٹھ کر ان کے خلاف اپنے چیف جسٹس کے خلاف ریمارکس دے رہے ہوتے تھے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ جج تھے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ آفریدی صاحب ذرا ڈیفرنٹ ٹائپ کے جج ہیں۔ تو اس لیے، اور پی ٹی آئی کو پتہ ہے، اور تحریک انصاف کی زیادہ تر جو پاپولر سیاست ہے وہ کے پی کے میں ہے، اور یہی آفریدی صاحب کا تعلق علی امین گنڈاپور کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، یا میں یوں کہوں کہ علی امین گنڈاپور کا تعلق چیف جسٹس یہی آفریدی صاحب کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے، اور وہ ایک بڑے قبیلے کے فرد ہیں، اور وہ بھی مؤثر فرد، ایسے نہیں باپ دادا سے ان کا وہاں رسوخ چلتا آ رہا ہے، آفریدی ہیں وہ، اور آفریدی ظاہر لوکل قبیلہ ہے یہاں کا۔ تو پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ جیسے یہ آفریدی صاحب کتنا ایک اپنے قبیلے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا ان کے معاملات ہوتے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ہو، کیونکہ جب سے وہ جج بنے ہوں گے تو کبھی انہوں نے اس طرح کوئی ایکٹیویٹیز کی ہوں گی، لیکن بہرحال قبیلے کے اوپر تو پھر قبائلی لوگ بات ہی سنتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان کے، افغانستان سے ان کے آبا و اجداد ہجرت کر کے آئے تھے، ٹھیک، یہاں پر پی ٹی آئی والوں کو اندازہ ہے کہ اگر دھول اڑائی، اگر نام بدنام کرنے کی کوشش کی، اگر ٹرولنگ کی، تو عدالت سے ہٹ کے بھی کچھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف والوں سے زیادہ، علی امین گنڈاپور سے زیادہ ان کے اپنے صوبے کا جو ایک ٹریڈیشنز ہیں اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا گھوڑے روک دیے گئے، مانگیں کھینچ لی گئی کہ نہیں بھائی اب یہ فوجیں آگے نہیں جائیں گی، جھاگ کی طرح سارا کچھ بیٹھ گیا۔ چیف جسٹس کا ان کی نامزدگی ہو گئی پارلیمانی کمیٹی میں، پی ٹی آئی خاموش، چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، پی ٹی آئی خاموش، چیف جسٹس نے حلف اٹھا لیا، علی امین گنڈاپور جا کر وہاں بیٹھے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف جو ہے وہ جو کسی صورت کبھی سکون سے نہیں بیٹھتی، وہ اب تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو کی طرف چل رہی ہے، لہٰذا خاموش ہے، اب نئی صف بندی وہ کرے گی۔ کدھر کرے گی صف بندی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں ہے۔ میری بڑی بحث ہوتی رہی اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ دوست میرے جو تحریک انصاف کے بہت زیادہ سپورٹر ہیں، وہ میرے دوست جو پی ٹی آئی کے ناقد ہیں یا مخالف ہیں، ان سب کے ساتھ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ تحریک انصاف کو ایسی جگہ لا کر پھینکیں گے جہاں کوئی پانی بھی نہ پوچھے پیاسے سے، تتی دھوپ میں، شکر دوپہر میں، بغیر کسی ریگستان میں۔ وہی حال ہوا۔ پی ٹی آئی اس وقت ایک سیاست کے ریگستان میں بھٹک رہی ہے، کیونکہ وہ سیاست کر ہی نہیں رہی، کوئی سمت نہیں ہے، کوئی سمت نہیں، استعفے الگ آ رہے ہیں، لیڈروں کو الگ نکالا جا رہا ہے، ایک وکیل ادھر کھینچ رہے ہیں، ایک وکیل ادھر کھینچ رہے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کل بلکہ کہ وہ جو ہیں ان کا کیا نام ہے، فیصل چودھری صاحب، ان کو گروپوں سے نکالا گیا پارٹی سے، اور وہ کل ایک درخواست لے کر گئے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو جیل میں سہولتوں کے لیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان کو کہا بطور اپنا پارٹی چیئرمین، ان کو کہا کہ جی اب میری درخواست میرے وکیل بنے، پٹیشن دائر کریں۔ ادھر حامد خان صاحب جو کہتے ہیں ان کو فارغ کرو ادھر سے، بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد ان کو فارغ کر دیا گیا واٹس ایپ گروپ سے، بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، حکومت بھی فیصلہ تو کر چکی ہے، یہی آفریدی صاحب چیف جسٹس بن گئے، لیکن کان ان کے بھی کھڑے ہوئے، وہ بھی کوئی اب، اور اچھی چیز یہ ہے اور یہ بری چیز نہیں ہے، پازیٹیو ہے کہ بھائی ہم نے جو کچھ کام کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا، جھوٹے مقدمات ہوں گے، لوگوں کو بلا وجہ جیلوں میں ڈالا جائے گا، تو پھر عدالتیں تو ہیں، یہی کچھ عدالتیں کرتی رہی تھیں، تو اور مزید حکومت ویجیلنٹ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب فوجی عدالتیں، میں آتا ہوں، استعفیٰ جو بڑا آ گیا وہ میں آتا ہوں، فوجی عدالتیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی امور کے مشیر ہیں وزیر اعظم صاحب کے، انہوں نے انٹرویو دیا ہے ہمارے دوست نے عارف ملک صاحب وی نیوز کو، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملٹری کورٹس تو بنے گی۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو پہلا مسودہ تھا اس میں ملٹری کورٹس تھیں، مسلم لیگ نون کا مسودہ تھا، دوسرے میں بھی تھی، لیکن مولانا صاحب، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی والے نہیں مانے، تو لہٰذا
مسودہ چینج ہوتا رہا اور پھر وہ جس میں آئینی عدالت تھی اس کو آئینی بینچ پی ٹی آئی کے کہنے پر ہم نے بنایا، لیکن ایک اتفاق رائے کا ڈرافٹ جو ہے آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے وہ تیار کیا گیا، ملٹری کورٹس اس میں سے نکال لی گئی، لیکن ملٹری کورٹس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم وہ کہہ رہا ہے کہ آئے گی، اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ ان علاقوں کے لیے ہوگی جو شورش زدہ ہیں، جہاں پر دہشت گردی زیادہ ہے، سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے میں، اب مطلب کل بھی ہوئے نا اٹیک خیبر پختونخوا میں، شمالی وزیرستان میں، پرسوں درازندہ ڈی آئی خان میں حملے ہوئے، تو وہاں پر پولیس ہی نہیں ہے، جج کہاں بیٹھیں گے سویلین جج؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سویلین جج نہیں بیٹھ سکتے، کام نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جن علاقوں میں، وہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہوں اور ان لوگوں کا جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا وہاں پر ٹرائل ہو۔ یہ تو انہوں نے عارف ملک صاحب سے بات کی، لیکن ایک روز پہلے اس سے ایک نیوز پر فروا وحید کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ہوگا ابھی یا کنفرم؟ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح کے ان کے اوپر الزامات ہیں اور جو کچھ 9 مئی میں ہوا ہے تو اس کے بعد ان کا ٹرائل ادھر ہو سکتا ہے، ادھر ہوگا۔ تو خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے حکومت نے دوسری سائڈ، یعنی یہ جو ہمارے سیٹلڈ ایریاز ہیں جہاں پر امن و امان ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد، سرگودا، فیصل آباد، سکر، حیدرآباد، وہاں پر ملٹری کورٹس نہیں قائم ہوگی۔ ملٹری کورٹس جو ہے وہ وزیرستان میں اپنا ادھر اپنا جو یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ہیں یا سابقہ فاٹا کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر ملٹری کورٹس قائم ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ جی جو بلدیاتی اداروں کو مالی طور پر خود مختار بنانے کے لیے جو متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈ تھی سندھ کے حد تک، تو اس پر بھی آئینی ترمیم آئے گی، اور وہ یہ ہوگا کہ جس طرح وفاق سے NFC کے تحت وسائل صوبوں کو جاتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ وسائل جو ہیں بلدیاتی اداروں کو منتقل ہونے چاہیے۔ میرا خیال ہے سندھ تک کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے۔ عجیب تماشا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہو ہی نہیں رہے۔ 2018 میں عمران خان صاحب نے بلدیاتی ادارے توڑے تھے، اور ابھی تک 18 کے بعد آج ہم 6 سال ہو گئے ہیں، پنجاب بغیر بلدیاتی اداروں کے چل رہا ہے، ملک کا سب سے بڑا صوبہ۔ وہاں پر جب ایک جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آئینی ترمیم اگر بلدیاتی اداروں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری، مالی خود مختاری اور ملنی چاہیے دینے کی ہو، تو پھر وہ کراچی حیدرآباد کے لیے نہ ہو، پھر وہ پورے ملک کے لیے ہو، پھر وہ صرف MQM کے لیے نہ ہو، کیونکہ آئین تو آئین ہوتا ہے نا، مطلب یہ کیسے کہ ایک حصے پر آپ نے آئین نافذ کر دینا، دوسرے حصے پر نہیں کریں گے۔ یہ تو اپنا عمر رضا بندیال والی اپروچ ہوئی نا کہ جی پنجاب میں تو مجھے انتخابات چاہیے، صوبائی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے، KP کے جائے بھاڑ میں نہیں انتخابات کروں گا وہاں پر۔ تو ایک تو یہ معاملہ۔ دوسرا، اب وہ میں نے گزارش کی کہ PTI جو ہے وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی ہے، لیکن PTI کے اندر جو اندرونی خلفشار ہے، انتشار ہے، شیرازہ بکھر رہا ہے پارٹی کا، وہ بہت آگے تک جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ شاہ محمود قریشی فارورڈ بلاک بنائیں گے PTI میں، یہ تحریک انصاف والوں کو خدشہ ہے، اور وہ شاہ محمود قریشی اور ان کے صاحبزادے پر شک کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے کے متعلق خبر تھی کہ جی وہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، پارٹی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، اور ان کو ان جو 9 ارکان میں شامل کیا گیا تھا جن کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں، پیسے لیے ہیں، دباؤ میں آئے ہیں، لالچ میں آئے ہیں، یا واقعی ان کا ضمیر جاگ گیا ہے لیکن وہ پارٹی کے ساتھ نہیں رہے، 26ویں آئینی ترمیم میں وہ حکومت کا ساتھ دیں گے۔ تو زین قریشی صاحب کا نام بھی اس میں تھا، اور پھر اچانک ایک خبر آتی ہے کہ زین قریشی صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو ان کے گھر کے آگے امام حسین روڈ کہلاتی ہے قذافی سے، جہاں شاہ محمود قریشی صاحب کا گھر، وزیر داخلہ صاحب کا گھر ہے، تو وہاں سے ان کو اپنے گھر کے آگے سے اٹھا لیا گیا جی، ویگو ڈالے والے، اور یہ کیا وہ کیا، کہانی تھی ساری۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ بات بہو بیٹیوں کی ہوتی ہے تو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن پھر وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد خبر آئی کہ واپس آ گئی۔ پھر مہربانو قریشی صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جی 16 اکتوبر سے
ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے زین قریشی سے، اور ہمیں فکر ہے۔ پھر زین قریشی صاحب کا آئینی ترامیم جس ٹائم پہ ہو رہی تھی اس وقت ان کا یعنی اجلاس جاری تھا قومی اسمبلی کا، اس وقت جناب زین قریشی صاحب کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر۔ وہ کہتے ہیں میں 15 اکتوبر کو اپنے قائدین کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور مجھے بابا کا میسج آیا کہ جی مجھ سے آ کے ملو، اور میں جا کے ان سے ملا اور انہوں نے مجھے کہا کہ روپوش ہو جاؤ، اور پھر میں خیبر پختونخوا میں آ کے چھپ گیا۔ تو پھر کہانیاں چیک کریں، بہن کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنے والد کے احکامات کی روشنی میں روپوش ہو گیا تھا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا۔ کدھر؟ کے پی کے میں۔ تو کے پی کے میں تو انڈر گراؤنڈ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں تو ویسے بھی آپ دندناتے پھریں، آپ کی حکومت ہے، لیکن کیونکہ بات کہانیاں بن نہیں رہی تھی، ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے، گڑبڑ نظر آ رہی تھی ہمیں بھی، پی ٹی آئی کو بھی۔ تو پھر اپنا مہربانو قریشی صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا، اور وہ یہ کہ جی مجھے تو پتا تھا کہ بابا کے کہنے پر روپوش ہو گئے، لیکن کیونکہ پارٹی کے اندر یہ شور شرابہ شروع ہو گیا کہ زین قریشی اٹھا لیا گیا ہے، زین قریشی کمپرومائز ہو گیا، تو لہٰذا مجھے وہ ٹویٹ کرنا پڑا تھا۔ تو پھر بار بار علی امین گنڈا پور نے کہا، وہ بھی 3 دن خود بھی لاپتہ تھے، ڈی آئی خان جا کے بیٹھ گئے تھے، تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کوئی کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ ہو، اگر کسی نے غداری کی ہے عمران خان کے ساتھ تو غدار، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نوٹسز کر دیے گئے زین قریشی صاحب کو۔ ان نوٹسز کے سے پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا، اس طرح کی باتیں۔ اب انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو میں نے صاف شفاف تحقیقات کے لیے، کیونکہ شوکاز نوٹس مل چکے ہیں، تو صاف شفاف تحقیقات کے لیے میں نے پارٹی کا جو پارلیمانی ڈپٹی لیڈر ہوں میں قومی اسمبلی میں، تو اس سے میں نے ریزائن کر لیا ہے تاکہ صاف شفاف انکوائری ہو، اور جب تک پارٹی چیئرمین عمران خان کا میرے اوپر اعتماد بحال نہیں ہوتا، میں کوئی جو ہے وہ استعفیٰ میرا برقرار رہے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہے وہ یہ سب کچھ پارٹی کی سپورٹ اور اس میں کر رہا ہوں، پارٹی کی حمایت میں، اور میں عمران خان کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا کے ساتھ کھڑا ہوں، وفادار تھا اور وفادار رہوں گا۔ یہ انہوں نے ریزائن کیا۔ اب یہ ریزائن کب ہوا ہے؟ بشریٰ بی بی کے رہا ہونے کے بعد۔ فیصل چودھری کو کب نکالا گیا پارٹی کے گروپوں سے؟ بشریٰ بی بی کے رہا ہونے کے بعد۔ ڈیولپمنٹس پی ٹی آئی کے اندر تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور جن کے اوپر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گروپ بندی ہے۔ مطلب فیصل چودھری جو ہے وہ فواد چودھری کے بھائی ہے، فواد چودھری حامد خان گروپ کو اچھے نہیں لگتے، تو یہ لڑائی ہے بہت خطرناک قسم کی پارٹی کے اندر۔ بالکل اسی طرح جس طرح اب شاہ محمود قریشی ویسے تو قداور سیاستدان تھے، لیکن میں بار بار مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارا خیال نہیں تھا کہ اتنا عرصہ جیل میں رہیں گے، وہ جیل میں ہیں۔ تو اب شاہ محمود قریشی کا نام تک نہیں لیا جا رہا تھا، بائی ڈیزائن نہیں لیا جا رہا تھا۔ عمران خان بشریٰ بی بی، عمران خان بشریٰ بی بی، یہ نام لیے جا رہے تھے کہ جیلوں میں ہیں۔ قریشی خاندان نے بار بار پوچھا کہ بھئی ہماری قربانی کدھر ہے، ہمارا نام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو پھر شاہ محمود قریشی کسی نہ کسی حد تک بدزن ہوئے، ان کی اولاد بدزن ہوئی کہ کیا پارٹی ہے جس کے لیے قربانیاں دے رہے ہو، نام تو لینے کو تیار نہیں ہے، یہ کیا لیڈر ہیں جن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، نام تو لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر کہیں نہ کہیں وہ ڈاماڈول ہوئے ہیں، اور پھر بشریٰ بی بی تو ظاہر ہے وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اور قداور لیڈر پارٹی میں ہو، لہٰذا آغاز کر دیا گیا ہے دھکا دے کر نکالنے کا۔ اور یہ جو ہے وہ انتظار بھی تھا شاہ محمود قریشی اور ان کے خاندان کو کہ قربانیاں بھی دی ہیں، لمبا عرصہ جیل بھی کاٹی ہے، اور اگر خود چھوڑیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، نکالے جائیں گے تو معاملہ کچھ اور ہوگا، شام سے کہیں گے کہ جناب ہم نے قربانیاں دی، ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمیں نکالا گیا۔ تو یہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے اندر، اور یہ چل رہا ہے ملک کے اندر کہ چیف جسٹس صاحب آ گئے اور سب کی نظریں ہیں کہ چیف صاحب جو ہے وہ کس طرح کے ہوں گے۔ تو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب بالکل اسی طرح کے ہوں گے جس طرح کے جسٹس قاضی فائزی صاحب تھے، شاید ان سے ذرا زیادہ ایکٹیو اور زیادہ آگے بڑھ کر کام کریں گے، کیونکہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہے، ان کے پاس 13 ماہ ہے، ان کے پاس 3 سال ہے۔ بس جو چیف جسٹس کو دباؤ میں لانے کے لیے
یا چیف جسٹس کی خوشامد کر کے ان کو یا ٹرولنگ کر کے ان کو پی ٹی آئی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ذرا خبردار رہیں، وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں. یہ حرکتیں اس بار پٹھی پڑیں گی کیونکہ یہی آفریدی ہیں، وہ قاضی فائز تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.